بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ماشاءاللہ تفسیر کی جو ہے باتیں ہو رہی تھیں آپ کے سامنے، اور ہم نے جو ہے آیت نمبر 55 مکمل کر لی تھی، اور اب آیت نمبر 56 کی طرف جانا ہے۔ آیت نمبر 55 میں جو ہے وہ بات ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، اسرائیلیوں نے یعنی یہودیوں نے اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ ہم پہلے یہ مطالبہ کیا کہ ہم اللہ کی آواز کو سننا چاہتے ہیں، اس کے بعد یہ مطالبہ کیا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس مطالبے کی جو ہے حرکت یہ تھی، اس کے شرط یہ رکھ دی گئی تھی کہ جو ہے ہم آپ کی باتوں کو ہرگز نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ بھائی جو ہے اللہ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جائے، کچھ اس طریقے کی بات وہ الگ۔ لیکن یہاں یہ کہ جو ہے آپ نے اللہ کی آواز ہمیں سنا دی، ٹھیک ہے جو ہے، لیکن ہم اللہ کو جب تک دیکھیں گے نہیں، آپ کی باتوں کو ہم نہیں مانیں گے۔ تو یہ ہٹ درمی والی بات تھی، اور مان لیجئے کسی وجہ سے کسی بھی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اگر وہ دیکھ بھی لیتے مثال کے طور پر، تو کیا جو ہے شرط ہے کہ وہ اس بات کو مان لیتے اور وہ انکار نہ کر بیٹھتے کہ نہیں یہ تو اللہ نہیں ہے، کوئی اور ہے جو ہے۔ تو لہٰذا جو ہے ہٹ درمی کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، اور وہ عذاب جو ہے، دیکھیں انسانوں کے اوپر جو عذاب آتا ہے، ایک اس میں سیلاب کی شکل میں آتا ہے، بارش کی شکل میں، ہوا طوفان کی شکل میں۔ تو ہوا اور طوفان کی شکل میں ہو تو اس سے بھی جو ہے سیلاب بنتا ہے، بارش کی شکل میں اس سے بھی سیلاب بنتا ہے، سمندر میں طغیانی آ جائے اس سے بھی جو ہے سونامی آ جاتی ہے، سیلاب بن جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ زلزلے کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ جو ہے پھر کہیں مڈ سلائیڈ ہو گئی، زمین پھٹ گئی، زمین پھسل گئی، اور کہیں پر یہ کہ بجلی گرتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ مثال کے طور پر اگر کسی درخت کے اوپر بجلی گری ہے تو وہ درخت کو بالکل کالا کوئلہ سیاہ کر دیتی ہے، یعنی اگر دنیا کی طاقتور آگ جو ہے اس درخت کو جلائے تب بھی وہ اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بھسم نہیں ہوتی، وہ کوئلہ نہیں بنتے، وہ درخت جو ہے اتنی جلدی نہیں جلتا جتنا کہ یہ بجلی گرنے سے 1 سیکنڈ کے اندر وہ جو ہے کوئلہ بن جاتا ہے۔ ایسی خطرناک چیز ہے یہ بجلی۔ تو وہ بجلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے گرائی ان لوگوں کے اوپر۔ بہرحال ثم بعثناکم، پھر اٹھایا ہم نے تمہیں، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم جو ہے شکر گزار بن جاؤ، اللہ کا شکر گزار بن جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک ایک کر کے جو ہے اپنے احسانات یاد دلائے تاکہ ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے برے کاموں کو چھوڑ دیں اور سیدھے راستے پر جو ہے چلنا شروع کر دیں۔ جو ہے اس آیت میں سابقہ جو پچھلا واقعہ گزرا ہے اس کا سلسلہ بیان ہو رہا ہے کہ جو ہے ایک گروہ نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس گستاخی کی وجہ سے ان کے اوپر بجلی گری اور وہ سب کے سب مر گئے۔ اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو عرض کیا کہ اے پروردگار، میں ان لوگوں کو بنی اسرائیل کے سامنے گواہی دینے کے لیے لایا تھا، اب یہ مر گئے ہیں تو یا اللہ میں قوم کو کیا جواب دوں گا، کیا جواب دوں گا میں قوم کو، ان کے سامنے اور کیا دلیل پیش کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ جو ہے وہ موت کا مزہ چکھنے کے بعد، جو ہے اپنی سزا پانے کے بعد، وہ واپس اپنی قوم کی طرف جائیں اور ان کو جو ہے اس بات کی گواہی دیں۔ تو جو ہے اس لیے ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ بعض لوگ اس آیت سے جو ہے لیتے ہیں کہ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پچھلا معاملہ جو ہوا تھا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ جو ہے ایک گروہ آپس میں دوسرے کو قتل کرے، ان کو بھی جو ہے زندگی مل گئی، یا بعض کہتے ہیں کہ یہ حکم نازل ہوا تھا لیکن یہ کہ پھر اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور ان کو قتل کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔
تو بہرحال جو ہے یہ باتیں آپ کے سامنے آ گئیں. آیت نمبر 56 یہ کور ہو گئی ہے. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. پھر ہم نے اٹھایا تمہیں تمہارے مرنے کے بعد، تمہاری موت کے بعد، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. کہ جب انسان جو ہے موت کے منہ میں جا کر کے واپس آتا ہے تو جو ہے اس کو جو دوبارہ زندگی ملتی ہے اس کے اوپر یقیناً وہ اور زیادہ شکر گزار بنتا ہے. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 57 کی طرف. اب آپ دیکھیں گے کہ جو ہے ہم نے یہ آیتیں پہلے کور کر لی تھی کافی تفصیل کے ساتھ. اب ان آیتوں سے ہم ذرا تفصیل کے بجائے اختصار کے ساتھ تذکرہ کرتے ہوئے گزر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہم اپنے پرانے سبق کی طرف، یعنی جہاں پر ہم نے 100 آیتوں کے قریب جو ہے کور کر لیا تھا، 101 آیتیں، وہاں تک انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے. کوئی اگر اس کا ریپیٹ دیکھنا چاہتے ہیں جو پہلے تفصیل کے ساتھ مفصل بیانات ہوئے تھے، تو وہ ریپیٹ چلتا ہے ہمارا ویکینڈ پر، سیٹرڈے اینڈ سنڈے کو رات کو 9 بجے سے 10:30 بجے تک کے 9 till 10:30. تو جو سیٹرڈے کو ریپیٹ چلتا ہے، سنڈے مارننگ کو اس ریپیٹ کا ریپیٹ چلے گا سنڈے مارننگ کو 9 سے 10:30 تک. اور جو سنڈے نائٹ کو جو ہے ریپیٹ چلے گا، اس ریپیٹ کا ریپیٹ جو ہے منڈے مارننگ کو چلے گا 9 سے 10:30 تک. پھر منڈے، وینسڈے اور فرائیڈے یہ لائیو پروگرام ہوتا ہے، اور اگلے دن یعنی ٹیوزڈے، تھرسڈے اینڈ سیٹرڈے مارننگ میں 9 سے 10:30 تک یہ جو رات میں پروگرام ہوتا ہے اس کا ریپیٹ چلتا ہے. تو بہرحال جو ہے آیت نمبر 57 کی طرف چلتے ہیں. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور پھر ہم نے سایہ کر دیا تمہارے اوپر بادل کا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر منّا اور والسلویٰ کو، من اور سلویٰ کو جو ہے تمہارے اوپر نازل کیا. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، منّا اور سلویٰ جو ہے یہ کھانے کی چیزیں ہیں، تو ہم نے کہا کہ تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے، اچھی چیزیں، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی ہیں. وما ظلمونا، اور نہیں ظلم کیا ان پر ہم نے جو ہے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن تھے وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے. کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ جو ہے اپنے آپ پر انہوں نے خود سے ظلم کیا ہے. یہ ظلم کیسے کیا ہے یہ آگے چل کے آیتوں میں آئے گا. تو وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کر دیا تمہارے اوپر بادل کا، سایہ فگن کر دیا ہم نے تمہارے اوپر ابر کو، بادل کے ایک ٹکڑے کو. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے اتارا تمہارے اوپر منّا اور والسلویٰ کو، منّا اور سلویٰ کو. اور من اور سلویٰ یہ کیا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں. پھر فرمایا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. وما ظلمونا، اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر جو ہے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن تھے وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے. من یہ ایک کوئی میٹھا آئٹم ہے، میٹھی ڈش ہے جو ہے بہت ہی پسندیدہ، جیسے کہہ لیجیے حلوہ ٹائپ کی چیز ہے، جو کوئی سویٹ ڈش ہے، رس ملائی کی طرح یہ جو بھی ہے، گاجر کا حلوہ کہہ لیں یا سوئیاں کہہ لیں. جو ہے یہ باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے منہ میں پانی آ رہا ہے. اللہ آپ میں سے بھی کسی کو توفیق دے کہ جو ہے آپ بھی جو ہے یہ چیزیں تیار کر کے بھیجیں ہماری طرف. تو بہرحال جو ہے ایک میٹھی مرغوب چیز کو کہا جاتا ہے من. اور سلویٰ جو ہے یہ ایک پرندے کا گوشت ہے جو کہ بٹیر سے ملتا جلتا ہے. جیسے بٹیر کھاتے ہیں آپ لوگ جو ہے تو کافی طاقتور چیز ہوتی ہے. تو بٹیر سے ملتا جلتا جو ہے ایک پرندہ ہے جو سینا کے علاقے میں ہوتا تھا، اور یہ بہت زیادہ نہیں اڑتا تھا، جو ہے بہت اونچا نہیں اڑتا تھا بلکہ، اور جلدی تھک جاتا تھا اور بڑی آسانی سے اس کا شکار ہو جاتا تھا. تو بہرحال جو ہے اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے، وجہ کیا ہے اس کی. فرمایا کہ جو ہے بنی اسرائیل جو ہے
یہ لوگ مصر سے نکلنے کے بعد 40 سال تک جو ہے جزیرہ نمائے سینا جو ہے اس کے سنسان جنگلوں میں پریشان پھرتے رہے، صحرا میں، جنگلوں میں جو ہے بیابان علاقے میں پریشان پھرتے رہے۔ اب جنگل جو ہے وہ بعض کہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں جو ہے اس سے زیادہ، جنگل سے زیادہ جو ہے یہ ہوگا کہ بھئی جو ہے صحرا تھا، ریگستان تھا جو ہے، یا کھلا میدان تھا۔ چونکہ اگر جنگل ہوتا ہے تو جنگل میں تو درخت ہوتے ہیں، اور اگر درخت ہیں تو پھر سائے کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، جو ہے درخت کا سایہ مل جاتا ہے، درخت کے سائے کے نیچے آرام کر سکتے ہیں، تو سائے کا جو ہے وہاں دیکھتی دھوپ میں جو ہے پھرنے کا اتنا سوال نہیں اٹھ رہا تھا۔ تو بہرحال جو ہے کھلے میدان میں یہ لوگ 40 سال تک پھرتے رہے، اور 40 سال تک اس لیے پھرتے رہے کہ جو ہے ان کی قسمت میں یہ لکھ دیا گیا تھا کہ تم نے در بدر کی ٹھوکریں کھانی ہیں، ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھانی ہیں۔ اس کی وجہ سے جو ہے یہ لوگ صبح میں نکلتے تھے اور اس امید کے ساتھ کہ کوئی یہ راہ تلاش کر لیں گے اور کوئی آبادی تک پہنچ جائیں گے، لیکن آبادی تک پہنچنے کے نوبت نہیں آتی تھی۔ کہیں آبادی کے پاس پہنچے بھی تو وہ آبادی ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی جو ہے۔ تو بہرحال 40 سال تک جو ہے یہ کوئی نہ کوئی ذریعہ اور وسیلہ تلاش کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اس سے نجات کا کوئی وسیلہ تلاش کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ، یہ لوگ جو ہے دھوپ میں پورا دن، دھوپ کی جو ہے گرمی میں پریشان رہتے ہیں پورا دن، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، تو یہ دھوپ سے بچنے کا کوئی ساز و سامان کیا جائے۔ اور پورا دن جو ہے بھوکے رہنا پڑتا ہے ان کو، اور رات میں تھک آ کر کے کچھ روزی روٹی تلاش کر کے جو ہے کچھ درخت کے پتے، گھاس وغیرہ کھا کر کے گزارا کرنا پڑتا ہے، جو بھی ہے۔ تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ رحم کا معاملہ کیا جائے۔ وہ دعا قبول ہوئی، اور اس میں یہ تو فیصلہ نہیں ہٹایا گیا کہ ٹھیک ہے تمہیں یہ میدان سے ہٹا دیں گے، اس فیصلے کو برقرار رکھا گیا، لیکن یہ کہہ دیا کہ ہاں اب تمہارے اوپر ایک بادل چلے گا تمہارے ساتھ ساتھ، وہ بادل جو ہے سایہ رکھے گا تاکہ تمہارے اوپر دھوپ کی گرمی نہ آئے، اور تمہیں جو ہے یہ منہ اور سلوہ ملتا رہے گا تاکہ جو ہے جب بھی ضرورت ہو تم لوگ کچھ نہ کچھ کھاتے رہو۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر 2 انعامات ہوئے، 2 یا 3 کہہ لیجئے، کہ بادل کا ہونا اور دوسرا من اور سلوہ کا ہونا، یا دوسرا من کا ہونا اور تیسرا سلوہ کا ہونا۔ اب اس کے بعد یہ کیا ہے کہ وما ظلمونا، کہ ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ پر خود ہی ظلم کیا ہے۔ یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ آگے چل کے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی کہ یا بھائی جو ہے ہم یہ جو کھا رہے ہیں منہ اور سلوہ، یہ کھا کھا کر کے ہم بور ہو گئے، اور ادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمارے لیے جو ہے نا کچھ مطلب کیکڑی، کچھ سبزی، کچھ دالیں جو ہے کچھ اس قسم کے جو ہے کھانے ہمیں مہیا فرمائیں۔ اب معاملہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو وہ رزق اور وہ روزی عطا کی تھی جو اوپر سے اترتی تھی، اور ان کا مطالبہ تھا ان چیزوں کا جو زمین سے اگتی ہیں، جو نیچے سے اوپر آتی ہیں، ان چیزوں کا مطالبہ تھا۔ یعنی اللہ کے اتنے بڑے انعام کو چھوڑ کر کے یہ لوگ جو ہے جو عام چیزیں تھیں اس کی طرف راغب ہونا چاہ رہے تھے۔ تو وہ معاملہ ہے، بہرحال آگے اس کی آیت آئے گی انشاءاللہ۔ بہرحال ایک موقع آیا کہ جس وقت ان کو اس بات کی اجازت مل گئی کہ ایک شہر میں جو ہے جو کہ فلسطین کے قریب ایک بستی ہے، اس کا جو ہے اریحہ نام ہے، اس شہر میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی ان کو جو ہے۔ اب اس کا تذکرہ آ رہا ہے اگلی آیت کے اندر، آیت نمبر 58 سورہ بقرہ،
پہلا سپارہ دوسری صورت۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جس وقت کہا ہم نے کہ تم داخل ہو اس بستی میں، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، کہ تم داخل ہو اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا، پھر کھاؤ تم اس میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، جہاں سے تم چاہو با فراغت، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور تم داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تم کہو ہمیں بخش دے، نغفر لکم خطایاکم، ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطائیں، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ تحت اللفظ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور اذ جب، قلنا ہم نے کہا، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، امر کا صیغہ ہے، حکم کہ داخل ہو جاؤ، ہذہ اس، القریۃ بستی میں، فکلوا پھر کھاؤ تم، منہا اس بستی میں سے، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، رغداً با فراغت، وادخلوا الباب، وادخلوا اور تم داخل ہو، الباب دروازے میں، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور کہو تم، حطۃ نغفر لکم، کہو تم حطۃ کہ اے پروردگار ہمیں بخش دے، حطۃ، حطہ کے معنی گرا دینا، یعنی ہمارے گناہ گر جائیں، ہمارے گناہ جڑ جائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ان قریب زیادہ کریں گے احسان کرنے والوں کو، کہ احسان کرنے والوں کو ہم اور زیادہ عطا کریں گے۔ تو معاملہ صاف ظاہر ہے کہ مطلب فلسطین کے قریب جو مشہور شہر اریحہ کے نام سے ہے، وہاں پر جو ہے اس بستی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اس میں جو ہے یہ داخل ہو پائیں۔ حطۃ جو ہے یہ مطلب ایک مختصر جملہ ہے، جیسے ہم صلی اللہ علیہ وسلم کو SAW لکھ دیتے ہیں جو ہے، تو یہ ایک جو ہے خلاصہ ہے، یعنی اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اردن کے کنارے تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہنچا دیا، اور کنعان کی تمام زمینیں دکھائیں، اور بتایا کہ بنی اسرائیل کو یہ ملک دیتا ہوں، اور ان قریب تم اس شہر اریحہ کو فتح کرو گے اور اس میں تم داخل ہو جاؤ گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں وہاں پر ہیں اس سے تم فائدہ اٹھاؤ، میوے کھاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ۔ اس لیے اس کا شکریہ یوں ادا کرنا ہے کہ شہر کے دروازوں سے داخل ہوتے وقت گھمنڈ اور غرور کے بجائے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہو۔ بنی اسرائیل نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی پوری پابندی نہیں کی، پوری تعمیل نہیں کی، بلکہ نافرمانی شروع کر دی، اور اس طرح جو ہے یہ دوبارہ نافرمانی کر کے اور مزید عذاب کے یہ مستحق ہوئے۔ وہ نافرمانی کیسے کی وہ انشاءاللہ آگے آتا ہے معاملہ۔ تو بہرحال جو ہے آیت میں جو لفظ آ رہا ہے کہ فَكُلُوا تم کھاؤ، منہا اس سے، یعنی اس بستی میں سے، حیث شئتم جہاں سے چاہو، مطلب جون سا درخت، جون سا پھل کھانا چاہو، جون سی بیل کا جو ہے کوئی پھل فروٹ سبزی کھانا چاہو، کوئی کھیتی باڑی کا کچھ کھانا چاہو، کچھ بھی جو ہے کوئی پانی کسی نہر کا، کسی چشمے کا، جو بھی پینا ہے تم جو ہے جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، رغداً با فراغت۔ رغداً کا جو ہے میں نے پہلے بتا دیا تھا آپ کو کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو جنت میں جو ہے داخلہ عطا فرمایا، تو یہ کہا تھا
وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو ہے کہ اس جنت میں جہاں سے بھی جو چاہو کھاؤ، رغداً با فراغت۔ با فراغت کا مطلب کیا ہے؟ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ بغیر کسی جھجک کے، جو ہے بے فکر ہو کر کے، بے غم ہو کر کے کھاؤ۔ مطلب کوئی نہ تمہیں اس کا پیسہ دینا ہے، نہ کوئی بل دینا ہے، نہ کوئی جو ہے پابندی ہے کہ بھئی کتنا کھا سکتے ہو کتنا نہیں کھا سکتے، جو ہے نہ کھانے کے اوپر زبردستی ہے اور نہ کھانے کے اوپر زبردستی ہے، جو ہے تو رغدن کے معنی جتنا چاہو، جہاں سے چاہو بے فکر ہو کر کے کھاؤ، جو ہے جتنا مرضی کھاؤ، جو ہے تو جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں شخص تو فارغ ہے، مطلب جس کو کوئی فکر نہیں ہے، تو بغیر فکر کے کھاؤ۔ اب آگے جو ہے وہ بات آ رہی ہے کہ جو ہے ان کو جو کہا گیا تھا وَقُولُوا حِطَّةٌ، کہ ہمارے پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما دے، جو ہے اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کا کہا تھا، تو اس کو انہوں نے کیسے بدلا؟ اس کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 59، جس میں نافرمانی اور اس کی سزا جو اس کا بتلایا جا رہا ہے، نافرمانی اور اس کی سزا۔ نافرمانی اور اس کی سزا میں جو ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، فَبَدَّلَ پھر بدل دیا جو ہے ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، ظلموا کس بات سے ظلم کیا؟ جو ہے قولاً غیر الذی قیل لہم، وہ بات کہہ کر کے، جو ہے وہ بات کہہ کر کے جو ان کو کہا گیا تھا اس کے علاوہ، جنہوں نے ظلم کیا بات کو خلاف کر کے، بدل کر کے، اس بات کو بدل کر کے الذی قیل لہم، جو ان سے کہی گئی تھی، فَأَنزَلْنَا پھر ہم نے نازل کیا علی الذین ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، علی الذین ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، کیا نازل کیا؟ رجزا من السماء عذاب آسمان سے، اور یہ عذاب کس قسم کا تھا اس کے بارے میں ابھی آتا ہے۔ من السماء بما کانوا اس وجہ سے، کانوا تھے وہ، یفسقون نافرمانی کرتے، یعنی فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کے جس کے کہنے کی ان سے فرمائش کی گئی تھی، کہ جس کو کہنے کا ان سے حکم کیا گیا تھا۔ یعنی ان کو یہ کہا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے اور حطۃ کہتے ہوئے جو ہے داخل ہو، کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، جو ہے تو اس جو ہے حطۃ لفظ کو انہوں نے بدل دیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا بس ہم نے نازل کیا، اتارا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزن ایک آفت سماوی یعنی آسمانی آفت، من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وہ عدول حکمی کرتے تھے، کہ یعنی حکم نہیں مانتے تھے۔ حطۃ کی جگہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے حبۃ فی شعیرۃ کہنا شروع کر دیا تھا، حبۃ فی شعیرۃ، بعض کہتے ہیں انہوں نے حطۃ کی جگہ حنطۃ کہنا شروع کر دیا تھا، جو ہے دوسرے الفاظ کہنے شروع کر دیے تھے۔ تو حبۃ فی شعیرۃ یعنی بالی جو ہوتی ہے جس میں دانے ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو جملہ انہوں نے بدلا اور بجائے سجدے میں سجدہ کرتے ہوئے، یعنی عاجزی اور انکساری کے بجائے اکڑ کر کے یہ داخل ہوئے اس شہر میں، اس کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے سختی اور نافرمانی ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آتا ہے یہ مختلف صورتوں میں آتا ہے، اور
یہ لفظ بھی ہر قسم کے عذاب کے لیے آتا ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ جس عذاب کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے وہ بنی اسرائیل پر طاعون کی شکل کا تھا، طاعون بیماری۔ جس طریقے سے آج کل یہ کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے اور وہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتا ہے، اس طرح طاعون کی بیماری ہوتی ہے اور انسان کے بدن کے اوپر پھوڑے اور یہ وہ کیا کیا ہو جاتے ہیں، اور جو ہے بعض طاعون اس قسم کے ہوتے ہیں کہ انسان دوسرے انسان کو چھوئے نہ بھی تب بھی جو ہے ایک انسان کو اگر کوئی ہوا چھو کر کے آتی ہے اور وہ ہوا دوسرے انسان کو لگ جاتی ہے تو اس سے بھی جو ہے دوسرے کو بھی طاعون ہو جاتا ہے یہ اور یہ مطلب اس قسم کا عذاب تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے اوپر مطلب اور کوئی عذاب آیا تھا، چیخ جیسا یا کچھ اور جو ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ جو ہے انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دوبارہ نافرمانی کی اور بجائے اس کے کہ جو ہے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے سجدے کی حالت میں عاجزی انکساری کے ساتھ یہ داخل ہوتے، انہوں نے جو ہے جملے کو بدلا جس کی وجہ سے جو ہے ان کے اوپر عذاب آیا۔ حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل نے اریحہ شہر جو ہے اس کو فتح کر لیا تھا اور یہ لوگ شکریہ ادا کرنے کے بجائے بدکار بن گئے اور اللہ کے حکم کو بدل کر مختلف ہنسی مذاق کی باتیں کرنے لگے۔ چنانچہ حطۃ کے بجائے حبۃ فی شعیرۃ انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں تقریباً 70,000 اسرائیلی اللہ کے اس عذاب کا شکار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ تمام احسانات اس لیے یاد دلائے کہ انہیں یاد کر کے شکر گزار ہو اور ان کی سزا کو سن کر کے جو ہے سبق حاصل کریں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ سکیں۔ اور اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے، ہم لوگوں کو بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ کے انعامات کو یاد کرنا چاہیے اور اکڑ، غرور، تکبر سے بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں، بریک کے بعد آیت نمبر 61 کو کور کریں گے۔ ساتھ رہیے گا۔ فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔